بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید و رسالت کورس کے اندر ہم حاضر ہیں۔ آج سے ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے چند ایک اسباق پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہوں، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ بھی رسول ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے سورہ فاطر کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سب بشر تھے، مرد اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ ہی کوئی عورت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک 13واں پارہ سورہ یوسف 109 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، مگر مردوں کو ہی، نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم وحی کرتے ہیں ان کی طرف۔ اس سے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت سے ہوں یا فرشتے کی معرفت کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی بشر کی طاقت نہیں کہ وہ ہم سے کلام کریں مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردوں کے پیچھے، او یرسل رسولا، یا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو رسول بھیجیں، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو چاہے جو ہے وہ وحی نازل فرمائے، انہ علی حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بلند اور حکمت والا ہے۔ 25واں پارہ سورہ شورى 51 جو ہے یہ آیت کریمہ ہے۔ تو اس سے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں، ان میں سے 4 کتابیں بہت ہی مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید کہ سب سے افضل کتاب ہیں، سب سے افضل رسول ہیں، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے لیے اس میں ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل اور مفضول کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس سے اگلا عقیدہ یہ ہے کہ سب آسمانی کتابیں صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں، ان میں سے جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات ضرور ہوگی کہ پہلی کتابوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، اس سے اس کا حفظ نہ ہو سکا۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دیں، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھٹا بڑھا دیا۔ لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان لوگوں کی تحریفات ہیں، اور اگر موافقت و مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم یہ ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب، بلکہ یوں کہیں گے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم اللہ تعالیٰ، اس کے ملائکہ، کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے، چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہذا قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے رکھی، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا اس قرآن مجید کے اندر کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائیں تو جو یہ کہیں کہ اس میں کچھ پارے یا کچھ صورتیں یا کچھ آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا ہے، یہ بڑھا دیا ہے، یہ بدل دیا ہے،
تو ایسا کہنا قطعاً کفر ہے اور وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی ہے۔ آگے عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے خود قرآن جو ہے یہ بیان کر رہا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ اگر جو ہم نے قرآن نازل کیا اپنے بندہ خاص پر اس میں تمہیں شک ہے تو اس کی ایک صورت کی مثل بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ تمام جنوں انسانوں کو جو تمہارے مددگار ہوں ان کو اللہ کے علاوہ جو ہے ان کو بلا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اب وہ جو نہ کر سکے اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے نہ کیا اور نہ ہی کر سکو گے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن جو ہے وہ جہنم ہے اور پتھر ہے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کر کوششیں کی مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے اور نہ ہی بنا سکیں گے۔ تو اگلی کتابیں انبیاء کو زبانی یاد ہوتی، قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الذِّكْرَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 28واں پارہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یہ 27واں پارہ ہے سورہ قمر اور 17 نمبر آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے قرآن جو ہے ان لوگوں کے لیے آسان کر دی ہے جو قرآن یاد کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن حکیم کی 7 قراتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں، ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو قرات آسان ہو وہ پڑھیں، اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرات رائج ہیں عوام کے سامنے جو ہے وہی قرات پڑھی جائے۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر قراء عاصم قرات عاصم بروایت حفص کہ لوگ نا واقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا، یعنی جو رواج ہے نا اسی طرح کی ہی تلاوت کرنی چاہیے جس طرح ہمارے برصغیر کے اندر روایت حفص کے اعتبار سے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام جو منسوخ کر دیے، یوں ہی قرآن مجید کے بعد آیتوں نے بعد کو منسوخ کر دیا۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے یاد رکھیں، ایک سوال آخری پڑھتے ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت کے لیے ہے، جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم جو ہے نازل کیا جاتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا ہے اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے اٹھنے کا ختم ہو جانا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ باطل ہونا، یہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ احکام الہیہ کبھی باطل نہیں ہو سکتے، وہ تمام کے تمام حق ہیں۔ قرآن مجید کے بعد آیتیں محکم ہیں جو ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی، بعض آیتیں متشابہ ہیں کہ ان کا پورا معنی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلار اس کے معنی کی کنگاش وہی کرتا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔ تو بعض آیات ایسی ہیں قرآن کریم کے جو مقطعات ہیں، بعض آیات ایسی جو متشابہات ہیں، اور بعض آیات ایسی جو آیات بینات ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہیں جن کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ آیات مقطعات کا معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور آیات بینات کا معنی اور مراد بالکل واضح ہوتی ہے، اور آیات متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی الفاظ واضح ہوں لیکن اگر ظاہری معنی کیا جائے تو اسی وقت انسان جو ہے وہ بعض اوقات اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو وہاں پر ایسی تعویل کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہوں، جو اللہ کے شایان شان ہوں۔ تو میرا دل کرتا تھا کہ میں قرآن معلومات کے اوپر بھی کورس کراؤں انشاءاللہ جب موقع ملا، جیسے ہی تو میں پہلی فرصت کے اندر انشاءاللہ وہ کراؤں گا۔ تمام احباب ضرور اس کو سنا بھی کریں، آگے شیئر بھی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اس کے اندر جو ہے ہمارا مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔